اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب صدق اللہ العظیم۔ جنات عدن، اب یہ جنات کیا ہے جی؟ اس کو پہچاننے کے لیے کدھر جانا پڑے گا؟ پچھلی آیت میں جانا پڑے گا۔ عقبت دار جو پچھلی آیت میں آیا ہے کہ اولئک لہم عقبت دار، کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا آخری گھر ہے۔ سب سے آخری گھر جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے۔ وہ آخری گھر کیا ہے؟ جیسے 19 نمبر آیت میں آیا تھا انما یتذکر اولو الالباب، تو اولو الالباب کون تھے؟ ان کی تشریح پھر اگلی 3 آیات میں آئی، الذین یوفون بعہد اللہ والذین صبروا اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ، یہ سارے اولو الالباب ہیں۔ اور یہاں پہ عقبت دار کی آ رہی ہے جنتن جناتن، تو جنت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ باغ کو کہتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیم نون مادہ اس کا، جنہ جنہ جنہ، تینوں چیزوں میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ نون جنہ۔ اور بھائی معنی میں کیا ہے؟ پوشیدگی، چھپا ہوا ہونا۔ جنہ کا مطلب کیا ہے؟ باغ، جنتن۔ اور جنتن کا مطلب کیا ہے؟ جن۔ اور جنتن کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جنت والناس جن، اور جنتن باغ۔ باغ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ زمین جس کو درختوں نے چھپا لیا ہو، یعنی آپ اس جگہ کو دیکھیں تو پودا ہی پودا ہو، خالی جگہ باغ تو نہیں ہوتا۔ باغ تو وہ جگہ ہے جو جس میں درخت ہیں۔ یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت اللہ نے لگائی تو اس میں کیا، اصل میں کیا چیزیں تھیں؟ درخت تھے۔ کتنے درخت تھے جی؟ درخت ہی درخت، لاکھوں ہزاروں درخت ہوں گے۔ تو جو ایک تجسس کا مادہ انسان میں پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ ہزاروں درخت ہیں، اس درخت کے قریب ہی جا۔ یہ نا اس درخت میں کچھ زہر تھا، کیا تھا؟ امتحان تھا۔ تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام باقی ہزاروں درختوں کو چھوڑ کے اسی درخت پہ گئے۔ کسی بندے کے گھر میں ڈش اینٹینا لگا ہو، 1000 چینل ہو، تو جاتے ہوئے اپنے بچے سے کہا جائے خبردار 722 نمبر چینل نہیں آن کرنا۔ ویسے اس نے زندگی ساری نہیں آن کرنا، 722 کون سا ہے؟ ابا جو ہی گھر سے نکلے گا تو کیا کرے گا؟ 722 خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں تجسس۔ تو پہلے اس کے تو باغ کس چیز، جنت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو۔ تو جنہ، جن جو ہے وہ نہ نظر آنے والی چیز مخلوق ہے، چیز نہ نظر آنے والی۔ یہ کس چیز سے بنے جی؟ آگ کی لپٹ کا وہ حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جنہ کہتے ہیں ڈھال کو۔ ڈھال کیا؟ جس کے پیچھے بندہ چھپ جاتا ہے۔ ڈھال نظر آ رہی ہے، بندہ غائب ہو گیا، اٹیک کریں گے نظر نہیں آئے گا۔ تو جنتن ایک باغ کو کہتے ہیں، اور جناتن کس کو کہتے ہیں جی؟ زیادہ باغوں کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو عقبت دار ہے وہ جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں۔ اچھا، یہ باغ جنت کا، اس زندگی کا نام جنت کیوں رکھ دیا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں؟ اس کو جنت کہہ دیا، کوئی اور لفظ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے۔ تو مکے کے ماحول میں جائے تو وہاں پہ پودا بھی نہیں ہے، تو گرمی جب پڑتی ہے، مکے میں پہاڑ تپتے ہیں، تو بندہ کس چیز کی خواہش کرتا ہے؟ درخت ملے گی۔ تو درخت ہوں تو باغ ہو۔ قریب ترین باغوں والا علاقہ کون سا تھا جی؟ طائف۔ تو کہتے تھے جی باغ۔ تو مکے والوں کی زمینیں طائف میں بھی تھی جی، بالکل۔ تو وہاں پہ باغ شاغ لگائے ہوئے تھے۔ تو جنت کہنا اس کا مطلب ہے گرمی میں تپے ہوئے آدمی کو ایک دم کوئی بندہ کہے کہ تجری من تحت الانہار، نہریں بہ رہی ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، پھل ہیں، مزہ ہے، یہ وہ، تو بندہ سوچتا ہے کیا ماحول ہے۔ تو جناتن اس کے دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں، جنتیں ہیں یا
باغات ہے. اور عدن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ عین دال عدن. اب یعدن ہے یا یعدن ہے، دونوں اب مجھے کنفرم نہیں ہے اس کے. تو یعنی باب ضربہ سے نصرہ سے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، دوام پانے کا مطلب بھی کیا ہے؟ دائمی ہو جانا. یعنی انگلش میں اگر کہا جائے تو اٹرنل ہو گیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے چیز چل رہی. ٹھیک ہے جی. تو ادنا یعدنو یا یعدنو اور ادنن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشگی والا. ایک اس کا جو اسم مکان ہے، ظرف مکان، اس کے دو وزن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مفعل اور ایک ہوتا ہے مفعل. ٹھیک ہے جی. جیسے مشرب کس چیز کو کہتے ہیں؟ پینے کی جگہ. مشرب پینے کی جگہ. مفعل سجدہ یسجد سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کی جگہ. اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے جی. اب مفعل کے وزن پہ یا مفعل کے وزن پہ اردو میں آپ ایک لفظ ملتا ہے معدن. اس کی جمع اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں معدنیات. معدنیات کا لفظ تو سنا ہی ہو. جی سنا. یعنی معدنیات کس چیز جگہ کو کہتے ہیں؟ جہاں پر کوئی چیز ٹھہری ہوئی ہو. جہاں پہ کوئی چیز ٹھہری ہوئی، تیل ٹھہرا ہوا ہے، سونا ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، کوئی چیز جہاں پہ یہاں پہ ٹھہری ہے، اس کو یہاں سے نکالنی تو معدنیات ہے، زمین کے اندر ٹھہری ہوئی چیزیں. تو عدن کہتے ہیں ہمیشگی والا. تو جناتن میں نے غلطی سے لکھ دیا، اصل میں کیا ہے؟ جنات نہیں ہے، جنات ہے، جمع ہے اگر آپ اس کو غور کریں تو. تو الجنات آیا نہیں، جناتن آیا، کیا بن گیا جی؟ مضاف بن گیا. سوال پیدا ہوا کس کے باغ؟ عدن ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کی جنتیں ہیں. فار ایور، اٹرنل ہیونس، ہمیشہ کی جنتیں. وہ کیا چیز ہیں؟ غور کریں پچھلا لفظ عقبت دار. وہ جو لوگ ہیں، اچھا اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے جی؟ ہمیشگی کی جنتیں. یہ جو حدیث آتی ہے دیدار الہی کے حوالے سے، اور دوسری ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ جنت والوں سے پتہ کرے گا، ہاں بھائی راضی ہو؟ تو کیا کہیں گے جی؟ راضی ہیں. کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے جی اور کیا چاہیے، جو کچھ دیا اس سے یہی بہت ہے. تو اللہ کہے گا کہ آج کے بعد میں تمہیں وہ دینے لگا ہوں جو سب سے بڑھ کے ہے. تو کیا دینے لگے ہیں جی؟ کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں، راضی ہی رہوں گا. تو یہ وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں. اچھا، یدخلونہا، دال خے لام مادہ ہے، دخل یدخلو کا مطلب ہوا داخل ہونا. ادخل یدخلو کا معنی کیا ہوگا؟ باب افعال سے داخل کرنا، متعدی میں چلا جائے گا. یہ لازم ہے خود داخل ہونا. تو یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، اور واو نون لگا لیں، جمع کی علامت ہے. یدخلون داخل ہوتے ہیں. اور دوسری کیا صورت ہو سکتی ہے؟ فعل مضارع ہے نا، داخل ہوں گے. ہاں جی، فعل مضارع ہے تو اس میں حال اور مستقبل دونوں ڈسکس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جس چیز کے بارے میں ذکر ہے وہ حال میں یا مستقبل میں؟ جنتوں میں تو مستقبل ہے، تو حال ڈسکس نہیں ہوگا، ہوتے ہیں نہیں، بلکہ ترجمہ ہو جائے گا داخل ہوں گے. یدخلون ہا، اب یہ اس کی داخل ہونے کا مفعول ہو گیا اس میں.
اب ہا کی ضمیر واپس پلٹے گی تو جنتوں میں، یعنی ان جنتوں میں داخل ہوں گے، یدخلون وہ، یہ کون ہے جی؟ اب اس کو واپس پلٹائیں گے تو اولل الالباب الذین صبروا یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. تو وہ جو لوگ ہیں جو اولل الالباب ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ کدھر داخل ہوں گے؟ جنتوں کے اندر داخل ہوں گے. اور کون داخل ہوگا؟ من، جو من موصولہ، اس میں جو بھی، جو کوئی، whoever، جو کوئی بھی. اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے یہی ہے. یہ ہے. تو من، جو کوئی، صلح، سواد لام ہا مادہ ہے، صلح یصلح صلاحن، کیا مطلب ہے جی؟ صالح، درست ہونا، نیک ہونا، باصلاحیت ہونا. یعنی بیج ہے اگر صالح، صالحن، اس کا فاعل بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صالحن، فاعل کے وزن پہ فاعل بنا دیں گے تو بن جائے گا صالحن. مؤنث اس کی بنے گی تو صالحتن، اور صالحتن کی جمع بنے گی تو صالحاتن، اور صالحاتن کو معرفہ بنائیں گے تو الصالحات، جو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ جو صالحات آتا ہے تو وہ کون سے عمل؟ صلاحیت والے، درست عمل، نیک عمل. یعنی کہ باصلاحیت جو مال ہے وہ وہی مال ہے جو آپ نے زمین تیار کی، کھاد ڈالی، سب کچھ کیا، بیج ڈالا، بیج میں صلاحیت ہی نہیں ہے، نکل آئے گا؟ ہاں جی. تو صلح نیک، وہ نیک ہوا. ومن صلح، تو جو کوئی، ومن، اور جو کوئی بھی، صلح نیک ہوا، جو بھی نیک ہوا نا. ایک تو وہ داخل ہو جائیں گے جو از خود، جن کو اللہ تعالیٰ اولل الالباب کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سہولت آ رہی ہے اس میں سے، لیکن سہولت کے ساتھ شرط کیا ہے؟ من صلح، من صلح، جو نیک ہوا، من میں سے، حرف جر ہے، سے، میں سے، کن میں سے جو نیک ہوا؟ آبائہم، اب ان سے باپ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ابا، آبا، ابا نہیں، آبا، آبا، ان تھا. آبا کا مطلب زیادہ باپ ہو گئے نا، ایک باپ، دوسرا دادا، پڑ دادا، لکڑ دادا، اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھے اپنے بہت سے کبھی ہے نوجوان مسلم سوچا تو نے، تدبر بھی کیا تو نے. سنیں شعر، سنیں اقبال، ہمارے لیے لکھیں، اس یعنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کے لیے شعر لکھیں. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا تھا غوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. یعنی آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، اور مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیوا. تو آبا کا مطلب آبا و اجداد. ٹھیک ہے جی. یعنی باپ، اس میں کون کون آئے گا؟ باپ، دادا، اچھا اس کے آگے پیچھے چچا. ٹھیک ہے جی. ایسے کام چل گیا نا. ماموں، یہ سارے اسی طریقے سے آ رہے ہیں نا. نانا، دادا. تو ان یعنی جو اس بندے کے بڑے ہیں، جو اولل الالباب ہے،
اب اس بندے کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ ایک بندہ اتنے بندے کے ساتھ اس کے جائیں گے. اللہ نے شرط کیا رکھی ہے؟ من صلح، نیک ہونے چاہیے. باپ ہو نیک، نیک نہیں ہے تو جا سکتا ہے؟ اپنے بل پہ جانا پڑے گا. دادا نیک ہو، نانا نیک ہو، چچا نیک ہو، ماموں نیک ہو تو یہ جائیں. تو من آبائہم، تو اس کو آپ اردو میں کہیں گے تو آباؤ اجداد میں سے، و اور اچھا آباؤن تھا، آباؤن تو من حرف جر تھا، اس نے آبا ان کر دیا اور ان سے ہو گیا ای. تو کس کے آبا و اجداد جی؟ آبائے ہم، ان کے آبا و اجداد. ان کی نسبت چلی گئی. ہم مضاف مضاف الیہ بنا، ان کے اپنے، یعنی کہ من صلح من آباہم، ان کے آبا و اجداد میں سے جو نیک ہوا وہ بھی جنات عدن میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. ایک چیز و اور ازواجہم، بیوی، زوج، اسپاؤز. ہاں جی، بیوی کے لیے یہ لفظ جو ہے اسپاؤز کس کو کہتے ہیں جی؟ بیوی کے لیے خاوند، خاوند کے لیے بیوی. جوڑا، یعنی کہ زوج کا زاجا یزوجو کا مطلب ہے جوڑا بنانا. تو زوجن کس کو کہتے ہیں؟ اور زوجتن مذکر مؤنث. اور اس کی جمع کیا ہے؟ ازواج. ازواجن جوڑے. لیکن یہ واو کس پہ عطف ہے؟ من پہ. من حرف جر، ازواجن کو کر دیا ازواجن، اور ازواجن سے ہو گیا ازواج. جی ہوا تو الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو کیا بن گیا؟ مضاف. تو کن کی بیوی یا کن بیویوں کے خاوند. ٹھیک ہے جی. ازواج ہم، ان کے جوڑے یا ان کی بیویاں. لیکن من صلح. اچھا ایک چیز قرآن میں جو ہے ازواجہم، یہ مردوں کے لیے یا ایک اصول یاد کر لیں گے تو آپ کو سمجھ ہی آ جائے گی بالکل ساری کی ساری. عورتوں کی ڈسکریمنیشن کہیں پہ بھی قرآن میں نہیں. اس کی وجہ ہے جب ہم آ گیا نا، ہم یا ہم کہہ رہے ہیں، ہم جو ضمیر ہے یہ جمع مذکر غائب بھی ہے، یعنی تمام وہ سب مرد. تو لگتا یہ ہے بھائی کہ اس میں عورتوں کی ڈسکریمنیشن، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی. عورتوں کا تو ذکر نہیں، سارے مرد ہی ہیں جنت میں جا رہے ہیں. لیکن عربی کا ایک اسلوب ہے، اردو میں بھی یہی ہے لیکن ہم اس کو غور نہیں کرتے. 99 عورتیں ہوں، ایک مرد ہو، تو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ وہ سب عورتیں آ گئی ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک مرد. وہ کہتے ہیں وہ سارے آ گئے. ایک مرد کی وجہ سے سیگا جو ہے وہ مذکر بن جائے گا، عورتیں بھی وہیں پہ آ جائیں گی ایک مرد کی وجہ سے. تو یہ جہاں پہ ہم لکھا ہوا ہے، ازواج ہم لکھا ہوا ہے، تو اس میں عورتیں مرد سب شامل ہیں. کیونکہ مرد شامل ہو گئے تو پھر عورتوں والا سیگا نہیں آ سکتا. یا ساری عورتیں ہوں گی 100% تو پھر آ جائے گا عورتوں والا سیگا. یہ ایک مرد ختم ہو گیا. جیسے سورہ یوسف کے اندر ان قیدہ کنہ عظیم، وہاں پہ مؤنث کا سیگا استعمال کر دیا. تو ازواج جوڑے یا بیویاں یا خاوند، ان کی بیویاں. من آبائہم من صلح من آبائہم. اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اسلام میں یہاں قرآن ایک اور سبق دے رہا ہے جو کہ اس وقت ہم بھول چکے ہیں. قرآن کسی یعنی اسلام میں مخاطب، عورت کو مخاطب ہی نہیں کیا جاتا، مرد کو مخاطب کیا جاتا. کسی عورت سے بھی کام ہو نا، اسلامی معاشرے میں کسی عورت سے بھی کام ہو تو مخاطب کسے کرتے ہیں؟
آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں کسی گاؤں میں آپ نے کسی آدمی سے ملنا ہے, جی جی رستے سے دو لڑکیاں آ رہی ہیں, تو آپ موٹر سائیکل کھڑا کر کے ان سے پتہ کرتے ہیں ہاں جی بیوی ہو اس طرف, فلاں گھر کس طرف ہے, نہیں کوشش کریں مرد کو مرد سے پتہ کریں. اسی طریقے سے آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں, کوئی پیغام دینا ہے کسی بات سے, تو مرد سے بات کرتے ہیں. قرآن حکیم میں آیا ہے سورہ بقرہ میں شاید کہ اے مردو لا تنکحو, تم نکاح نہ کرو مشرکاتی, مشرک عورتوں سے, تم نے خود نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے, جبکہ عورتوں کے بارے میں عورتوں سے نہیں کہا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو, وہاں مردوں سے کہا دیکھو اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو. اللہ نے خطاب ڈائریکٹ عورتوں کے بجائے کس کو کر دیا؟ مرد کو. تو آج اللہ کے فضل سے یورپ چاہتا ہے کہ یہ عورت آج خود ہی باہر نکلے, مردوں کے ساتھ ملے جلے. دیکھیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ دی ہے, مرد کو سب کچھ اس میں, بے حیائی, گناہ, جرم کہاں پہ بسا ہوا ہے جی؟ آنکھ. اللہ تعالیٰ نے مرد سے کہا کہ ایک دفعہ عورت دیکھ لی ہے تو دوسری دفعہ نیچے کر لو. دیکھنے کی بات ہو رہی ہے جی دیکھنے کی. مرد کے لیے دیکھنا بہت بری چیز ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ غیر کے ساتھ ٹھیک گل نہیں کرنی, بات گڑبڑ نہیں کرنی, اس کے ساتھ بات بڑھانی نہیں. جو ہی عورت مرد کے ساتھ بات کرے گی, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, بٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو چار دیواری کے اندر رکھا ہے, یا اس کا دائرہ کار اگر وہ جاب بھی کرتی ہے تو ایسا ہے جہاں پہ اس کو مرد کے ساتھ تنہائی میسر یا گپ شپ میسر نہ آئے. تو یہ اسلام نے سکھایا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ جو ریپ ہو رہے ہیں وہ ان ملکوں میں جو مسلمان ملک نہیں. عورتیں ننگی ہوتی, ٹانگیں ننگی, سینہ ننگا, بازو ننگے گھوم رہی ہیں نکر پہن کے. پاکستان کا بھی اللہ کے فضل سے ٹک ٹاک دیکھیں تو حال خراب ہی ہوتا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بے حیائی کے ساتھ ساتھ جرم بھی بڑھتا جا رہا ہے, زنا کا بہت زیادہ ہو گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو پہلا بیریئر اللہ نے قائم کیا تھا مرد اور عورت کا, سیگریگیشن, اس کو ہم نے ختم کر دیا. عورت کدھر آ رہی کدھر جا رہی کسی کو نہیں پتا. تو پتہ نہیں کہاں سے نکلی سی بات. تو ہاں عورت جو ہے وَأَزْوَاجِهِمْ, اللہ مردوں سے خطاب کرتا ہے بھائی. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ, تو بیویاں ہی کہنا زیادہ بہتر ہے کہ مردوں کی بیویاں. وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور ذُرِّيَّاتِهِمْ, زال رے ذرہ یا ذر ذرن, اس کا مطلب کیا ہے؟ اولاد, بیج کو بکھیرنا. جیسے کوئی آدمی بیج بکھیرتا ہے ایسے ہی نسل بکھرتی ہے نا آدمی کی. نسل کیسے چلتی ہے جی؟ یہ ایک آدمی ہے, یہ آگے اس کے 3 بچے ہوئے, 3 بچوں کے آگے 4 بچے ہوئے, اس کے کوئی 3 ہوئے, اس کے کوئی, تو یہ یہاں پہ اکیلا تھا تو اب کدھر گئی نسل؟ بکھر گئی آگے. تو یہ نسل ہے آدمی کی. تو ذرہ یا ذرو کا مطلب پھیرنا, اور ذریتن کا کیا مطلب ہے؟ اولاد. تو یہ ذریتن تھا اور اس کی جمع ہوئی تو بن گیا ذریاتن, اولادیں. اور یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ من پر. تو ذریاتن سے ہو گیا ذریاتن, اور ذریاتن سے ہو گیا ذریاتی, تی ہو گیا. تو جو ہی تی ہوا تو سوال پیدا ہوا کس کی اولادیں؟ ذریاتہم, ان کی اولادیں, یعنی ان کے آباء و اجداد, ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں بھی یدخلونہا, جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے.
لیکن شرط کیا رکھ دی؟ من صلح صلح جو ان میں سے نیک ہو، یہ شرط ہے۔ اچھا، آباء و اجداد پہ قابو پانا کو آسان کام ہے جی؟ بہت مشکل کام ہے، آباء و اجداد پہ قابو پانا آسان کام ہے؟ بہت مشکل، مشکل۔ آپ مرحوم حاجی الطاف صاحب کو سورہ یاسین ٹھیک کرا سکتے ہیں جی کہ آپ یہاں پہ یہ زبر پڑھ رہے ہیں، یہ 2 زبریں ایک نہیں ہیں؟ نہیں کرا سکتے، کرائیں گے تو وہ کہیں گے اوئے خبردار۔ تو کوئی بندہ بھی بڑوں پہ ذرا تھوڑا سا اپنا چیمپئن پونا دکھانا اتنا آسان نہیں۔ دوسرا سوال بھی گڑبڑی ہے، بیویوں کو آدمی ٹھیک کرا سکتا ہے بہت مشکل، کہ تم یہ جو روٹی پکا رہی ہو کھانا یا یہ جو طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے، وہ مان لے گی؟ نہیں مانے، اب پیچھے بچہ کون ہے؟ بچے اولاد۔ اچھا، بچے بھی کب قابو میں آتے ہیں؟ جب چھوٹے ہوتے ہیں۔ دل خرچہ کرنے کے، ہاں جی، چھوٹے بچے قابو میں آتے ہیں، اور وہی تربیت کا دور ہوتا ہے۔ 14-15 سال تک تربیت، 18 سال کے بعد وہ تربیت نہیں۔ تو ان کو صالح بنانا کس کا کام ہے؟ والدین، بیوی کو صالح بنانا کس کا کام ہے؟ مردوں کا۔ آباء و اجداد کی ایک تقسیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیں، اب مجھے حدیث صحیح ایگزیکٹ یاد نہیں۔ اب جنت کے درجے ہیں، جی، اب ایک جنتی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے درجہ نمبر 6 پر، ایک جنتی 2 پر، درجہ 2 پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں خواہش کر رہے ہیں کہ بھائی آپس میں کٹھے ہو جائے، مل جائے۔ اللہ کیا کرے گا؟ 2 والے کو 6 پہ لائے گا یا 6 والے کو؟ 6 والے کو اوپر، 6 والے کو اللہ 2 پہ لے جائے۔ تو آبائہم اس لیے لکھا کہ نسل در نسل سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو انہوں نے آپس میں مل جانا۔ جی، یہاں پہ جو فوت ہو رہے ہیں آدمی، تو ایسا تو نہیں ہے مر کے مٹی ہو رہے ہیں، برزخ میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اس کی مثال ہے، دیکھیں ایک آدمی فوت ہوا، کدھر چلا گیا؟ اگر تو وہ چلا گیا برے اعمال ہیں تو وہ کہاں چلا گیا؟ سجین۔ سورہ مطففین کے اندر آپ پڑھیں گے کہ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ یہ جو گناہگار ہے نا، ان کا حساب کتاب کدھر ہے؟ قید خانے میں۔ اور ان کتاب الابرار لفی علیین، تو وہ تو قید میں، جو گناہ جو کرتے ہیں نا ان کی زندگی قید خانہ ٹائپ قسم کی زندگی، ہر آدمی جیسے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہوتا ہے، اکیلا اکیلا بندہ اپنے اپنے سیل میں بند ہے۔ علیین کا حال کیا ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے، روزہ رکھا، روزہ رکھ کے سو گئے، سوئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان آج آپ نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھ کھلی اور بیوی سے کہا کہ چادر میں آج نہیں پہنتا، مجھے آج شہید کر دیا جائے گا۔ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزہ کھولا ہے، شلوار پہن لی، صرف بے پردگی نہ ہو، ویسے چادر باندھتے تھے نا۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اوپر آزادی دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو من صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ اب جیسے یدخلون یہاں پہ آیا تو ویسے یدخلون یہاں پہ آیا۔ اب یہاں پہ یدخلون کا ذکر کس کے حوالے سے؟ اولی الالباب کے حوالے سے، اور یہاں پہ اب یہ اس کا دوسرا حصہ آ گیا والملائکۃ۔ اب یہاں پہ عربی گرامر کا آپ دیکھیں، وذریاتہم کے بعد اگر آ جاتا والملائکۃ، تو فرشتوں کا تعلق کس کے ساتھ جڑ جاتا؟ ان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ الملائکۃ سے پتہ چلا یہ ایک نیا مبتدا ہے، نیا جملے کا آغاز ہو رہا ہے، یہ واو استنافیہ ہے، اور الملائکۃ فرشتے بھی یدخلون داخل ہوں گے، لیکن یہاں ہم بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ اور ہے، اور فرشتے یدخلون، دخل یدخلو، داخل ہوں گے، داخل ہوں گے
अलैहिम, अला का मतलब पर, और हिम उन पर, यानी इन यदखुलूना वालों पर फरिश्ते दाखिल होंगे। फरिश्ते इन पर दाखिल होंगे। पर दाखिल होने से मुराद क्या है? यानी came to them, उनके पास आएंगे। बात सुनने दीजिए, देखें एक बात, अलैहिम का मानी क्या है? एक मिसाल दे देते हैं वलीमे का, मिसाल तो नहीं है लेकिन ऐसे समझने के लिए, एक वलीमा है और ये वलीमे का हाल है, इसमें बंदे दाखिल हो रहे हैं। क्यों? वलीमा खाने के लिए दाखिल हो रहे हैं, और इसमें बैरे भी दाखिल हो रहे हैं जो सर्व करते हैं खाना, वेटर। तो वेटर भी दाखिल हो रहे हैं, तो वेटर आ रहे हैं टू देम, फॉर देम, इनके लिए आ रहे हैं। जी, यानी ये तो आ रहे हैं टू सर्व देम। ये जो टू सर्व देम है या टू देम है, इसके लिए अलैहिम आया है। फरिश्ते इनकी खिदमत के लिए, अलैहिम का मतलब है फरिश्ते इनके लिए आ रहे हैं। भाई इनकी खिदमत के लिए फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं। करेंगे क्या इनकी खिदमत? अगली आयत में पता चलेगा। तो वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम, फरिश्ते दाखिल होंगे इन पर, मिन हरफे जर से, कुल्ली, मिन ने कुल्लुन को क्या कर दिया? कुल्लिन, और कुल्लिन से क्या हो गया? कुल्ली। कुल्ली का क्या मानी है? हर एक, हर एक, हर एक, हर एक। किस हर एक से जी? बा बिन, बा बुन था और कुल्ली मुजाफ बना, मुजाफ के बाद बा बिन क्या हुआ? मुजाफ इलैह हो गया। तो बा बिन से अल बाबी भी हो सकता था। अल बाबी होता तो किसी खास दरवाजे की तरफ इशारा होता। बा बिन हर एक दरवाजे से, जो भी दरवाजा है ना जी, उसमें से फरिश्ते इन पर दाखिल होंगे, इनके लिए, यानी इन पर दाखिल होंगे मतलब कि इनके लिए, इनको वेलकम करेंगे। या कोई काम भी है, अगली आयत जो है उसमें आ जाएगा सलामुन अलैक। अब यहां पे यकूल का लफ्ज नहीं आया कि वो कहेंगे, ये नहीं कहा, लेकिन उसके बगैर ही कह दिया सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। अगर कहें तो चार लफ्ज में ये जुड़ती है, वो तो नहीं, अच्छा सा नहीं, चले कल इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे। तो सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। अब वो उस आयत पे चले जाएं पीछे, वल्लज़ीन सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम। जी, सबर का क्या मानी बताया था जी? रुक जा। किस सबर? रुक जाना। असल में क्या बताया था? आदमी किस तरफ जाना जाता है? जो चीज उसको पसंद। वलीमे का जिक्र आया तो एक आपके सामने मटन पड़ा हुआ है, साथ पता चला कि बैंगन पके हुए, वो भी एक उन्होंने रखी हुई है, तो आप किस तरफ जोर देंगे? मटन की तरफ जाएंगे, मटन खाते हैं। या मछली आई है, मछली खा लेते हैं, यानी वो रिच फूड टाइप जो होता है, वो न्यूट्रिशनल, वो खाने की ट्राई मारेंगे ना जी। तो जो आप उस तरफ जाएंगे भाई, जो चीज आपको पसंद हो। और वहीं पे वो जो मटन आपके सामने पड़ा हुआ है, या जो मंदी आपके सामने रखी हुई है और खाने का बड़ा दिल है, 2 दिन से खाया कुछ नहीं, बड़ी शदीद भूख लगी हुई है, और एक पूरे का पूरा बकरा है जो आपके सामने एंड जब आप, और आपको पसंद भी बहुत ज्यादा है, तो 1 मिनट में आप आगे बढ़ने लगे हैं। अल्लाह ने कहा रुक जाओ। अल्लाह ने कहा कि ये चीज तुम्हें पसंद है, मंदी बहुत पसंद है। अल्लाह कहे मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। अब
آپ یا اپنی پسند کو فالو کر کے آگے چلے جائیں گے یا اللہ کی پسند کو فالو کر کے رک جائیں گے. رک جانا صبر کرنا ہے کہ گو کہ مجھے بڑی پسند تھی لیکن میرے رب کو پسند نہیں تو اس کے کہنے پہ میں رک گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا رک گئے تھے, جی رک گئے تھے, تو اللہ کہے گا کہ فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. وہ جو تم رک گئے تھے نا اس وقت جو رک گئے تھے اس وقت. دیکھیں دنیا میں اکثریت گناہ کس طرز پہ ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے. اکثریت گناہ یہ لوگ کیا کہیں گے. ایک آدمی کو کوئی عورت پسند آ گئی, اور اسپیشلی آج کے دور میں زنا کہاں پہ ہوتا ہے جی, شادی شدہ لوگوں میں. پوسٹ میرٹل ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو ہوتے ہیں زیادہ تر میرڈ لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ جو بیچلرز ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتے. تو اب عورت پسند آ گئی, بندہ دوسری شادی کرتے ہوئے تھوڑی سی موت پڑ جاتی ہے. کیوں پڑتی ہے جی؟ یعنی اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کیا اگر لوگ کیا کہیں گے. تو جس دن ہم نے مرنا ہے لوگوں کی ایسی کی بھائی لوگ کیا کہیں گے, گالیاں دیں گے, پتھر تو نہیں ماریں گے نا, بک بک کریں گے لوگ, پروپیگنڈا کریں گے, پروپیگنڈا کریں گے, بہت زیادہ شور مچائیں گے. شور مچانے سے ہو سکتا ہے آپ اکیلے رہ جائیں, برادری آپ سے ہٹ جائے, بچے دور ہو جائیں, لیکن قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے کہ نہیں. کتنا عرصہ بھائی, 10 سال 5 سال 15 سال اکیلے ہو جائیں گے, سب کچھ تباہ ہو جائے گا, برادری چھوڑ دے گی. مثال دے رہا ہوں, معاشرہ کہے گا اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا کر دیا. جو ہی مریں گے آپ بھی, اور وہ ہائے ہائے ہو کرنے والے لوگ بھی مر جائیں گے. بچتے تو وہ بھی نہیں ہے نا, آپ بھی مر جائیں گے. قبر بچ گئی کہ نہیں؟ اب لوگ کیا کہیں گے, اس لیے خفیہ طور پہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو رن کرتے ہیں. بھائی یہ بھی مر جائیں گے لوگ جنہوں نے کچھ کہنا تھا, ہم بھی مر جائیں گے. قبر یہ 10 سال 15 سال کی گالیاں یا تنقید سن لیں, یا لامحدود ہمیشہ کی زندگی کا عذاب قبول کر لیں. اب دونوں میں سے چوائس کس کی ہے؟ یا پھر آپ عورت کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے مردوں کے دلوں میں ٹھوک کے لگا دیا عورتوں کی محبت. اور مرد صاحب بیوی سے ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں جی الحمدللہ ہم باہر نکلتے ہیں آنکھیں بالکل نیچے کی. وہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی کہ اپنی آنکھیں جھکاؤ, مردوں کو کہا یہ تو وہ, آخر میں اس آیت کا اختتام کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ڈرامے تم لگا رہے ہو مجھے سارا پتہ, آنکھیں نیچے ہیں لیکن دل تمہارا ادھر ہی جا رہا ہے اس طرح. چلیں پڑھ لو. جنات عدن ہمیشہ کی جنتیں ہیں, یدخلونہا وہ اہل جو عقل ہیں وہ اس میں داخل ہوں گے, وا اور من صلح جو کوئی نیک ہوا, من آبائہم اس کے ان کے آباء و اجداد میں سے, و ازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے, و ذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے, والملائکۃ اور فرشتے بھی, یدخلون داخل ہوں گے, علیہم ان پر, من کل باب ہر ایک دروازے سے, ہر دروازے سے داخل ہو کے ان کو سلام دیں گے. تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. جنات, نون کو کیا کرنا ہے, شد ہے اس پہ, کتنی حرکتیں؟ 2. جنہ, اچھا جن نون کو بھی کھینچنا ہے, اور نا پہ تو ویسے مدے بدل. جنات تو عدن میں کیا ہے, دال کا کلکلہ ہے, عد عدنی, عدن تھا اور آگے یہ آ گیا, یہ دن کے اندر نون تنوین بھی ہے تو عدنی نی, عدنی ید, یدخلون میں کیا ہے, دال کا کلکلہ ہے, یدخلونہا ہاں دور کہتے ہیں, و اور من صلح تو زبان تالو سے نہ لگے, نون سے ادا کر, ناک سے ادا کرنا ہے, و من
صلح ایک ایک حرکت ہے، ومن آبائہم نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو حمزہ کی وجہ سے نون کا اظہار ہوگا، من نہیں پڑھیں گے بلکہ من پڑھیں گے. من آبا دو حرکتیں ہیں، با دو حرکتیں تھی، آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، تو اس کو چار حرکتیں، آبا آبا ایہم و ازواجہم، وا دو حرکتیں باقی ایک ایک ہے، وذریاتہم، ذریا، یا کا مخرج کیا ہے جی؟ تالو، ذریاتہم، تالو پہ لگا کے اس کو کھینچنا ہے، ذریا دو حرکتیں ہیں، تہم ایک ایک حرکت، والملا، ملا میں یہ دو حرکتیں تھیں، آگے مد بدل تھا، آگے حمزہ آ گیا تو اس کو چار، والملائکۃ یدخلون میں دال کا کلکلہ ہے، علیہم میں لئی لین ہے، علی دو حرکتیں، علیہم من ناک سے ادا کرنا ہے، کل باب ختم ہو گیا، یہاں پہ عارضی طور پہ ساکن ہوا، ویسے تو دو زیریں تھیں تو اس کا با کا کیا ہو جائے گا؟ کلکلہ، باب ہو جائے گا. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم. اچھا یہ اب دونوں میم ہیں، ہم کا میم اور من کا میم، تو ان کو ملا کے پڑھنا ہے، علیہم من کل باب. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا